السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آپ سب کیسے ہیں؟ سب بھائیوں کو اور بہنوں کو اور بچوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ دوستوں، اسلام کا تیسرا اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صاحب نصاب شخص کے مال پر سال گزر جانے پر زکوٰۃ نکالنا فرض ہے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان کے ذمہ تین قسم کی عبادتیں فرض کی ہیں۔ ایک جانی اور دوسری عبادت بدنی عبادت، مالی عبادت۔ زکوٰۃ مالی عبادت کا نام ہے۔ حدیث شریف میں اسلام کی 5 بنیادی ارکان بتلائے گئے ہیں، جس میں ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کی گواہی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کے متعلق اس بات کی گواہی کو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا اور رمضان شریف کے روزے رکھنا اور حج کا فریضہ ادا کرنا شامل ہے۔ زکوٰۃ کی فرضیت نہ صرف کہ امت محمدیہ پر ہوئی ہے، بلکہ تمام انبیاء کرام کے ادوار و زاموں میں زکوٰۃ وازمنہ میں زکوٰۃ ہمیشہ فرض رہی ہے۔ بنی اسرائیل کے تمام انبیاء کرام کی شریعتوں میں نماز اور زکوٰۃ فرض رہی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی والدہ کے گود میں کلام کیا تو فرمایا، ترجمہ جس کا یہ ہے، میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس کی نماز پڑھوں اور زکوٰۃ ادا کروں جب تک کہ میں زندہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام انبیاء کرام کو نماز کا ایک اجتماعی حکم دیا، اور ہم نے تمام انبیاء کرام کو بذریعہ وحی حکم دیا تمام اچھے کاموں کے کرنے کا اور نماز پڑھنے کا اور زکوٰۃ دینے کا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر کو ارشاد فرما رہے ہیں، اے میرے پیارے پیغمبر، اپنے اصحاب کے مال سے صدقہ زکوٰۃ وصول کیجیے اور ان کے مالوں کو پاک کر دیجیے۔ زکوٰۃ کا دوسرا معنی بڑھانا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، الزکوٰۃ کنترا الاسلام، یعنی زکوٰۃ اسلام کا خزانہ ہے۔ یہ ایک مسلم بات ہے کہ دنیا میں معیشت اسی وقت ترقی کرتی ہے جب کہ خریداروں کے پاس دولت ہوتی ہے۔ جب امراء اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں اور غریبوں کے پاس روپیہ پیسہ آتا ہے تو وہ خریداری کے لیے بازاروں میں جاتے ہیں۔ دین اسلام میں زکوٰۃ کی عبادت کو ہر صاحب نصاب پر فرض عین قرار دیا ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے والے کے لیے بڑی بڑی وعیدات ہیں۔ اور وہ لوگ، جس کا ترجمہ قرآن پاک میں ہے کہ وہ لوگ جو سونا چاندی جمع کیے رکھتے ہیں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کو دردناک عذاب کی وعید سنا دی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز اور زکوٰۃ کی اہمیت کے پیش نظر ارشاد فرمایا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو نماز نہیں پڑھتا، اور اس شخص کی کوئی نماز نہیں جو زکوٰۃ نہیں دیتا۔ معزز ناظرین، زکوٰۃ کا نصاب یہ ہے، اگر کسی شخص کے پاس 7.5 تولے سونا یا 52.5 تولے چاندی ہو، یا اس ملیت کی کرنسی نوٹ ہوں، یا سامان تجارت ہو، یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا سامان موجود ہو، تو اس صاحب نصاب کہتے ہیں۔ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، اور سال گزرنے پر 40واں حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا فرض ہو جائے گا۔ وہ حصہ جو نکلے گا اسے درج ذیل مستحقین پر خرچ کیا جائے گا۔ یہ صدقات یعنی زکوٰۃ اور صدقہ واجبہ، نافلہ، فقراء، مساکین، عاملین اور مؤلفۃ القلوب غلاموں کو آزادی حاصل کرنے، مقروض لوگوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں نکلے ہوئے لوگوں اور مسافروں کے لیے ہے۔
ادائیگی زکوٰۃ کی بہت سے اسرار و مسالہ ہیں۔ زکوٰۃ سے تزکیہ نفس ہوتا ہے۔ زکوٰۃ دولت کی بیماریوں کا علاج ہے۔ زکوٰۃ کی بہت سی معاشرتی فائدے ہیں۔ زکوٰۃ گداگری کے خاتمہ کا بھی ذریعہ ہے۔ زکوٰۃ ایک بہترین معاشی محرک ہے۔ زکوٰۃ سے صغیرہ اندوز کا بھی خاتمہ ہوتا ہے۔ زکوٰۃ غیر فطری معاشی عدم مساوات کا بھی خاتمہ کرتی ہے۔ تو معزز ناظرین، جو شخص زکوٰۃ نہیں دیتے تو ان پر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ان پر وعید کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں عنقریب جو ہے عذاب الہی چکھنے والے ہیں اور جہنم کے عذاب میں جلائے جائیں گے۔ تو معزز ناظرین، میری آپ سب سے گزارش ہے، جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کے پاس وافر مقدار میں مال موجود ہے، وہ زکوٰۃ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں، کیونکہ آپ جتنا جو ہے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اللہ پاک جو فرماتے ہیں میں اس کا آپ کو 10 گنا بڑھا کے دوں گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ خاص بخاص جو ہے وہ اپنے مالوں میں سے پیسہ نکالا کریں، زکوٰۃ دیا کریں، تاکہ ہمارا ملک جو ہے، ہماری ریاست جو ہے وہ دن بدن ترقی کی جا سکے۔ آج ہمارا حال بھی یہی ہے، ہم ہر وقت جو ہیں وہ مال اکٹھا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میری ذہن میں یہ بات نہیں ہوتی کہ ان عقل کے اندھوں کو کون سمجھائے۔ کتنا مال اکٹھا کرنے کے بعد جانا قبر میں ہے، تو قبر میں اب وہاں پر ٹائلیں آپ لگا دو، اچھی قسم کا اوپر جو ہے وہ یاقوت زمرد لگا دو، تو اس کا مردے کو کیا فائدہ؟ اصل تو اس کے اعمال ہیں جو اس نے اپنے ساتھ لے جانے ہیں۔ تو معزز ناظرین، آپ سب سے گزارش ہے کہ لوگوں کو ہمیشہ اچھی بات کہنے کا موقع بھی دیں اور اچھی بات کرنے کا موقع بھی دیں، اور خود بھی ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کریں۔ جو برا ہے اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں، اگر وہ سمجھدار ہیں تو اسے سمجھائیں، اور ایک مستقبل جو ہے وہ ایک نیک انسان جو ہے اس کی وجہ سے قومیں جو ہیں وہ ترقی پاتی ہیں، زکوٰۃ دینے والا جو ہے اس کی وجہ سے ملک جو ہے مستحکم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو غریب جو ہیں آج ہمارے پاکستان میں دیکھ لیں کتنے ہیں، انڈیا میں کتنے ہیں، صرف وہ لوگ جو ہیں وہ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ جس دن ہر امیر زکوٰۃ دینا پاکستان میں شروع ہو جائے گا، اس دن پاکستان کی غربت وہ ختم ہو جائے گی اور پاکستان جو ہے مستحکم اور طاقتور ہو جائے گا۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ میری جو بھی میں نے یہ گفتگو کی، اللہ پاک اس میں مجھے کمی بیشی معاف فرمائے، اور آپ سب کو اللہ پاک خوش رکھے۔ آپ ہمیشہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہ ہر یوٹیوبر کی ہوتی ہے کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور لوگوں تک اچھی بات پہنچنی چاہیے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔